اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حسب وعدہ ہمارا یہ پروگرام مسائل زندگی آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ اپنے سوالات ٹیلی فون کے ذریعے ارسال کر سکتے ہیں۔ ہم علماء کے تحت اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس 3 سوالات ای میل کے ذریعے آئے ہیں۔ ہم اس سے پیشتر کہ اس پروگرام کا آغاز کریں اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے مرتے دم تک یہ مسائل باقی رہتے ہیں، بلکہ پھر یہ کہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے، خرد مند وہ ہوتا ہے جو اپنے مسائل اگر خود حل نہیں کر سکتا تو عقل مندوں کے پاس جاتا ہے، جن کے پاس عقل ہے، صاحبان عقل ہیں، ان سے رجوع کرتا ہے۔ دینی مسائل کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ ہم چونکہ خود مجتہد نہیں ہیں، ہم خود عالم نہیں ہیں، لیکن درپیش مسائل ہر روز ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں۔ عزیزان گرامی، اسی سلسلے کی ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی یہ کوشش ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے سوالات ہمیں اپنے ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمیں بتائیں گے، تاکہ ہم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید حسنین صاحب کراروی جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کریں اور ان کو زحمت دیں۔ فی الحال ہمارے پاس 3 سوالات ای میل کے ذریعے آئے ہیں۔ ہم آغا سید حسنین صاحب کراروی سے فرمائش کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہمارے سوالات جو ای میل کے ذریعے ہمیں آئے ہیں مومنین کے، ان کے جوابات ہمیں دیں۔ آغا، اس سے پیشتر کے سوالات پڑھے جائیں۔ یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی میں جو مسائل ہیں اس کا دینی اور شرعی کیا سلسلہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مسائل کو حل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے خود اشارہ کیا کہ زندگی کے ساتھ مسائل کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور خود مسائل زندگی کی ایک علامت ہے، لہذا جب تک حیات انسانی برقرار ہے تب تک مسائل بھی ہیں، لیکن مسائل کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے خدا نے وسائل بھی پیدا کیے ہیں، لہذا دنیاوی مسائل یا دینی مسائل اس کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اس سبجیکٹ یا اس موضوع کے ایکسپرٹ سے رجوع کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ہم ایک ٹیلی فون کال آیا، اس کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب ایک سوال پوچھنا ہم کو، مسئلہ ہمارا ہے۔ آپ فرمائیے، کہاں سے کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی ہمارا نام جعفر زیدی ہے۔ جعفر زیدی صاحب فرمائیے۔ جی نماز میں وضو یا غسل کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی آپ کی آواز ذرا صاف نہیں ہے، آپ پھر سے ارشاد فرمائیں گے؟ ہلو ہلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی سرکار۔ تو جس طریقے سے ایک بیمار جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوسرے مسائل میں گرفتار آدمی ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کہاں ملے گا، لہٰذا جہاں بھی مہارت ہے اور اس ٹائپ کا آدمی مل سکتا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے، تو لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ سے رجوع کرنے میں کسی قسم کی شرم یا عار محسوس کرے۔ لہذا دین کے بھی مسئلے میں انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے دنیاوی مسئلے میں ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی طریقے سے دینی مسائل میں بھی ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرے اور اپنے مسائل کو حل کرے۔ شکریہ۔ فی الحال ہمارے پاس جو ای میل کے ذریعے سوالات آئے ہیں، اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ if anyone is praying at home
does he require calling adhan for each prayer followed by iqama or just 4 takbeers salawat and then iqama is enough? اگر اس کا ہم اردو میں بھی ترجمہ کر دیں, اگر کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے فرادہ, تو کیا اس کو ہر نماز سے پہلے اذان کا کہنا ضروری ہے اس کے لیے, یا صرف وہ اقامہ یا 4 تکبیر صلوات کے ساتھ اور یا اقامہ سے کافی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں, اذان یا اقامت یہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ ثواب رکھا گیا ہے. اگر کوئی شخص نماز کے مکمل ثواب کا خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اذان کہے, پھر اقامت کہے اور اس کے بعد نماز شروع کرے. لیکن اگر کسی کو جلدی ہے یا وہ مکمل ثواب کا خواہش مند نہیں ہے, صرف واجبات کو ادا کرنا چاہتا ہے, تو اگر وہ بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی, نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک کال ہے, ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 5 بچے ہیں. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں بامبے سے ہی بول رہی ہوں. ہاں فرمائیے. میرے 5 بچے ہیں جی, اور میں ابھی بچے نہیں چاہتی ہوں, بند کرنا چاہتی ہوں, تو جی. مجھے اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور کتنا دینا پڑے گا؟ بند کرنا ہے, پرماننٹلی بند کرنا چاہتی ہیں یا ٹیمپرری؟ نہیں, میں نے پرماننٹلی بند کروا دیا ہے, لیکن مجھے اس کو کفارہ کتنا دینا ہے اور دینا ہے کتنا دینا ہے سر؟ اچھا, انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آپ کچھ فرما رہے تھے آپ. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص بغیر اذان اور اقامت کے بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی, نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اذان اور اقامت کہنے سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر اس نے ظہرین جیسے پڑھ رہا ہے اور 4 رکعت ظہر کی اس نے اذان دے دی ہے اور نماز سے فارغ ہو گیا, تو اب عصر کی اذان بھی پھر کہنا ہے اسے پورے ثواب کے لیے؟ یعنی اگر ثواب چاہتا ہے تو عصر کی اذان کہے جی, اور اقامت کہے اور نماز پڑھے, اور نہیں چاہتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں. شکریہ آغا. ایک اور سوال ہم لے لیتے ہیں, یہ ای میل کے ذریعے آیا ہے. If a father wishes to hand over his property only to his daughter and not to his sons, is it permitted for him to do so? یعنی ایک باپ اگر اپنی زندگی میں اپنا پورا جائیداد جو ہے اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے اور بیٹوں کو نہیں دیتا, تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ دیکھیں, اسلام نے تاکید کی ہے کہ بغیر میراث چھوڑے ہوئے آدمی اس دنیا سے نہ جائے, اور اس کے لیے اس نے ورثہ کے حقوق بھی معین کیے ہیں. اگرچہ باپ کو اپنی زندگی میں اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے ذاتی مال کو چاہے وہ کسی کے حوالے کر دے, کسی ایک کو دے دے, لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلام کے عدالت کے مفہوم کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. اور اپنی اولاد کو جو دوسری اولادیں ہیں مثلا انہیں محروم کرنا یہ اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اسی سلسلے کا تیسرا ایک سوال ای میل کے ذریعے جو ہے, واٹ از دی رولنگ آن بائنگ اینڈ پلینگ لاٹری ٹکٹس اینڈ ادر سچ گیمز آف چانس؟ یعنی لاٹری ٹکٹس وغیرہ یا اس طرح کے جو دیگر کھیل ہیں ان کا اسلام میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بہرحال یعنی لاٹری وغیرہ جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس قسم کے امور میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. اچھا, لاٹری سے مراد بہت سی بار لاٹری جو ہوتی ہے جیسے قرآن اندازی ہمارے یہاں ہوتی ہے حج کے لیے یا زیارت کے لیے, تو وہ تو اس سے مستثنا ہے, الگ چیز ہے وہ. دیکھیں, اس میں شرط و شرائط کے ساتھ مثلا جائز قرار دیا گیا ہے کہ آدمی خود اس انعام کے لیے یعنی انویسٹ نہ کرے. جی, اگر اس نے ثواب کے لیے پیسہ دیا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں خود جاؤں گا, اس کی نیت یہ ہے کہ مومنین جائیں گے اور میں ان کے جانے سے راضی ہوں, اگر اتنا بڑا کلیجہ ہے اور واقعاً اس کی نیت ہے تو وہ لے سکتا ہے, اس قرآن اندازی میں شرکت کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے اور مثلا وہ خریدتا ہے اور وہ نکل بھی آتی ہے تو شاید شریعت اجازت نہ دے. شکریہ آغا. ابھی ایک کال جو ہم نے لیا تھا, ایک اور کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں انشاءاللہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے.
ایک ہمارے پاس جو پہلا سوال آیا تھا، 5 بچے ہیں اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا آپریشن کرا لیا ہے، تو اب وہ کہتی ہیں کیا اس کا کفارہ دینا پڑے گا ان کو؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. اگر مثلا کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسا آپریشن ہے کہ جس سے آدمی میں نقص پیدا ہوتا ہے، عیب پیدا ہوتا ہے، یعنی تولید کی صلاحیت جو خداوند عالم نے اسے عنایت کی تھی، اب اس میں تولید کی وہ صلاحیت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کفران نعمت ہے اور اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے، لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے. شکریہ. آقا یہ مسائل جو روزمرہ کے مسائل ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جس کا ظاہر ہے کہ شریعت نے تو ہر مسئلے کا جواب دیا ہے، لیکن علماء کی طرف رجوع کرنے کے بجائے قوم جو ہے وہ اپنے گھریلو نسخے آزماتی ہے اور گھر کی ضعیف عورتوں سے یا ایسے لوگوں سے جو مذہب نہیں جانتے ان سے مسئلے دریافت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی بھی مسئلے میں اس کے ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور میں ضعیف عورتوں کی طرف رجوع کرنے کا مخالف نہیں ہوں، اس لیے کہ ضعیف عورتیں بڑی تجربہ کار ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ایکسپرٹ ہیں اس مسئلے میں، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا وہ دین نہیں جانتی ہیں اور دینی مسائل کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو چاہے وہ ضعیف ہوں چاہے جوان ہوں، اگر انہیں دین کا علم نہیں ہے تو انہیں رائے دینے کا بھی حق نہیں ہے اور لوگوں کو ان سے پوچھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اسی سلسلے میں آقا اور بھی کئی سوالات ابھرتے ہیں کہ علماء کرام عام طور سے ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں بہت سے مقامات. بمبئی جیسے شہر میں تو خیر میں ایک آپ کا قطع کلام ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انور بات کر رہا ہوں. ایک سوال پوچھنا تھا مولانا سے. ہاں فرمائیے. کیا بینک میں نوکری کرنا جائز ہے؟ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. جی آقا، تو وہ ہر جگہ علماء دستیاب نہیں ہوتے ہیں، علماء سے ملاقات کرنا ممکن نہیں ہوتا. بہت سی جگہ علماء تشریف فرما نہیں ہوتے ہیں، دیہاتوں میں، قریوں میں، چھوٹے شہروں میں یا ایسے مقامات پر جہاں مومنین کم ہیں، تو وہاں مومنین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ بات اگر آپ کچھ سال پہلے کہتے تو میں قبول بھی کر لیتا کہ مثلا علماء دستیاب نہیں ہیں یا مثلا ان سے رجوع کرنا یا ان سے رابطہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن آج کے اس ذرائع ابلاغ کے دور میں جبکہ ای میل اور مثلا ٹیلی فون یا دوسرے ذرائع ابلاغ فراہم ہیں، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. یعنی اب آسانیاں پیدا ہو گئی، بالکل آسانیاں فراہم. جی جی، گاؤں دیہات سے بھی جو ہے کہیں سے بھی، پوری دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے اور کوئی کہیں سے بھی مثلا رابطہ کر سکتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. شکریہ. ابھی ایک کال تھا انور صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ بینک میں نوکری جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بینک چونکہ سودی کاروبار کرتا ہے اور اس کی پوری آمدنی جو ہے وہ اس سلسلے سے مثلا پاک نہیں ہے، لہذا اسلام جو ہے مثلا اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کی تنخواہ جو ہے وہ سودی پیسے سے نہیں دی جا رہی ہے یا اس کا کام سود کے سلسلے میں لکھنا پڑھنا یا مثلا یعنی اس کی انٹری کرنا یہ نہیں ہے، تو جائز ہے. شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ چپراسی جو کیا نام ہے وہاں کی صاف صفائی کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی مثلا بری نہیں ہے، اس لیے کہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ سود کے اوپر تعمیر شدہ ہے، لہذا یعنی شریعت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی ہے، اور اگر اجازت دیتی ہے تو بھی شرط و شرائط کے ساتھ کہ مثلا ڈائریکٹ اس کا تعلق جو ہے وہ سودی کاروبار سے نہ ہو. ہم ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد شکیل جعفری منچر پونا سے بول رہا ہوں، مہاراشٹر سے. جی جعفری صاحب فرمائیے. جی میرا ایک سوال تھا، اگر کوئی اسٹوڈینٹ ہے، جی کوئی طالب علم ہے جی، اور اس کے اوپر اگر حج واجب ہے استطاعت کے باوجود، اگر وہ ایگزام اسی وقت آئے ہے جس وقت حج ہے، جی اگر حج پہ جاتا ہے تو ایگزام چھوٹ جاتے ہیں اور ایگزام دیتا ہے تو حج چھوٹ جاتا ہے، جی، تو اگر وہ جو ہے جی امتحان دے اور حج چھوڑ دے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. جزاک اللہ. خدا حافظ.
جی آغا، ابھی آپ نے سوال سنا، پھر اس کو وضاحت کر دیں کہ ایک جعفری صاحب کا منچر سے سوال ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا امتحان بھی ہے اور صاحب استطاعت بھی، حج واجب ہو گیا ہے، لیکن حج اور امتحان ایک ہی وقت میں ہے. اگر وہ حج پہ جاتا ہے تو امتحان چھوٹ جاتا ہے، تو اس کو امتحان چھوڑنا چاہیے یا حج چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر امتحان ایسا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ سال چلا گیا تو گویا اس کی زندگی میں جو کیریئر بننے والا ہے وہ متاثر ہوگا، تو پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مثلا اس سال امتحان دے اور پہلی فرصت میں دوسرے سال حج کرے. لیکن اگر امتحان ایسا ہے جس کو وہ ڈراپ کر سکتا ہے اور اس کے ڈراپ کرنے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس کے زندگی میں کوئی ایسا یعنی خلا نہیں پیدا ہوگا کہ جس کو وہ پر نہ کر سکے، تو پھر اسے پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے اور پھر بعد میں زندگی کے امور کو انجام دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اور اپنے سوالات اپنے ذہنوں میں مرتب کر کے ہمیں فون کریں گے. شکریہ. Imam Muhammad Baqir says that Imam Ali once said, "There were two things in this world which softened the wrath of Allah and prevented its descent upon man. One has been taken away from you. Hold the other steadfastly. The one which has been taken away from men is the Holy Prophet, and the one which is still left with them and which they must hold steadfastly is repentance and atonement for sins. Because Allah at one place in the Holy Book addressed the Holy Prophet and said, Allah would not punish them while you were among them, nor while they were asking for forgiveness." Surah Anfal 8:33. مسائل زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان علی جاوید زیدی ایک بار پھر حاضر ہے، اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حجت الاسلام آغا سید حسن صاحب کا راوی تشریف فرما ہے. ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. آغا میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا، آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے بینک کا، تو اسی طرح سے پرائیویٹ طور پہ بھی مومنین بہت سے جو ہیں وہ سود پہ پیسہ دیتے ہیں. 1 لاکھ روپے ہم نے آپ کو دیا، 5,000 روپے مہینہ آپ ہمیں دیجیے گا. اور یہ دیندار بھی ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور روزدار بھی ہیں، اور اسی پیسے سے حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں. تو کیا ان کا یہ سود کا پیسہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں، سود پہ پیسہ دینا اور بڑھا کے واپس لینا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور قرآن میں لفظ ربا اس کے لیے استعمال ہوا ہے. احادیث میں بھی اس کو ربا کے نام سے یاد کیا گیا ہے. آپ کسی بھی صورت سے اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی میں علی مہدی بول رہا ہوں ڈومری سے. جی علی مہدی صاحب فرمائیے. جی ابھی آگا حسنین صاحب نے ایک لاٹری کے بارے میں جو کہا تھا کہ اگر اس کا انویسٹمنٹ نہ ہو جی اور تب وہ قرآن دازی ہو تو وہ جائز ہے، لیکن کچھ اسکیم ایسی ہے کہ مثلا 110 روپے کی آپ ٹکٹ لینی ہے جی، اور اس میں اگر آپ کا لکی ڈرا میں نام آیا تب آپ کو گھر ملے گا، تو کیا یہ شریعتی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں اس کا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اوکے، خدا حافظ. خدا حافظ. آغا بھی یہ سوال جو ہے آپ نے اسی سلسلے کا ہے سوال کہ 110 روپے کا انہوں نے ٹکٹ لیا اور اگر یہ نکلا تو آپ کو گھر ملے گا. میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں جی کہ اگر اتنا بڑا جگر ہے کہ آدمی پیسہ اس لیے دے رہا ہے کہ کسی دوسرے کو مل جائے جی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک مدد ہے ایک ایسے شخص کے لیے مکان فراہم کرنے میں کہ جس کے پاس مکان نہیں ہے، اور ایسی چیریٹی جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ نیت کہ یہ مکان مجھے ملے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی 110 روپے میں مکان چاہتا ہے. تو جب وہ خود مکان چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اگر ملے تو وہ اس سے راضی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 110 میں سب کو تو مکان ملنے والا نہیں جب تک کہ دوسرے راضی نہ ہوں. تو یہ مجہول المالک کے اعتبار سے مال ہوگا، تو اس صورت میں صحیح نہیں ہوگا یہ.